آپ کا نام سر؟ وعلیکم السلام، میرا نام ارشد فاروق ہے جی۔ ارشد بھائی یہ بتائیں گے کہ اس ٹائم جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس میں عام آدمی کی زندگی اوپر کیا اثر پڑا ہے سر؟ یار کامران بھائی، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے جو عوام کی زندگی میں اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جو ایک ترقی پذیر ملک ہے اور مسائل کا شکار ملک ہے ہماری معیشت، اس کے لیے یہ آپ کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور میں اکنامکس کا طالب علم ہوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے سینٹیمنٹس کو، اپنے جذبات کو، اپنے جو میرا نالج ہے، جو میرے احساسات ہیں، ان کو عام آدمی تک پہنچاؤں۔ اور آپ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے کسی مسئلے کا حل، اس کے لیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس مسئلے کی آگاہی، تاکہ عام آدمی جو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اکنامکس کے ٹیچر کے ناطے اور اکنامکس کے طالب علم کے ناطے کہ پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں۔ پیٹرولیم میں صرف موٹر سائیکل یا گاڑی کا پیٹرول نہیں آتا، اس میں تمام وہ پروڈکٹس جو پیٹرولیم سے بنتے ہیں، جس میں گریز ہے، جس میں لوبریکنٹ آئلز ہیں، حتیٰ کہ جس میں کنسٹرکشن میں میٹیریلز میں، روڈز میں استعمال ہونے والی تارکول ہوتی ہے، وہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹ ہے۔ اور پیٹرولیم پروڈکٹس پوری انڈسٹری کے لیے، ہر قسم کی انڈسٹری کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے ایک بہت اہم انپٹ ہے، بہت اہم انپٹ ہے۔ جب اس کے پروڈکٹس مہنگے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جائیں گے، جس میں گڈس ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، جب آپ ڈیزل کی قیمتوں کو 90 روپے یا 100 سے اوپر تک بڑھا دیں گے تو ہمارے کسان کا انپٹ، کسان کی کاسٹ آف پروڈکشن، فصلیں اگانے کے لیے، سپرے کرنے کے لیے، وہ کسان وہ یوز کرتا ہے، مشینری یوز کرتا ہے جو پیٹرولیم سے آپریٹڈ ہے، تو اریگیشن کی کاسٹ بڑھ جائے گی، انپٹس کی کاسٹ۔ یہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے بڑھا دیا، جی بس بڑھا دیا ہے۔ اس کے آفٹر شاکس، اس کے ایفیکٹس جو اکانومی کے لیے بہت تباہ کن جو آنے والے ہیں، نظر آنے والے ہیں، وہ ہمیں 2 3 4 مہینوں میں نظر آئیں گے۔ اور اکنامکس کی تھیوری یہ کہتی ہے، معاشیات کی تھیوری، اکنامکس کی تھیوری یہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جو مہنگائی ہے، جس کو اکنامکس کی لینگویج انفلیشن کہتے ہیں، یہ فکسڈ انکم ارنر کے لیے، کم آمدنی والے افراد کے لیے، انسکلڈ ورکرز ہیں، ڈیلی ویج ورکرز ہیں جو 1000-1200 روپیہ ڈیلی کماتے ہیں۔ 30% مہنگائی کامران بھائی آپ تصور نہیں کر سکتے، اس اکانومی کی تباہی کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ یہی مسئلہ ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ جب ملک ڈوبتا ہے تو پورا ملک ڈوبتا ہے، غریب تو پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ تو میری تو اپیل یہی ہے مقتدر حلقوں سے، جن کے لیڈر کا ایک فیصلہ قوم کو 1000 سال آگے لے کے جا سکتا ہے، صحیح فیصلہ، اور ایک غلط فیصلہ قوم کو 1000 سال پیچھے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ کوئی پتھر کی ایج نہیں ہے کامران بھائی، یہ سٹون ایج نہیں ہے، یہ وہ ایج ہے، IT کا دور ہے، اویئرنیس ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو پلیز خدا را اس بات کا احساس کریں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، کسی بھی ملک کا جو قیمتی ترین سرمایہ ہوتا ہے، ایز استاد، ایز ایک ٹیچر آف اکنامکس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا قیمتی ترین ایسٹ اس کی نوجوان ہے۔ جب انفلیشن ہوتی ہے ہمارے جیسے ملک میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، پاکستان جیسے ملک میں، تو سب سے ہٹ ہوتا ہے ہمارا نوجوان طبقہ، جو ہمارا فیوچر ہے، جس نے ہمارے ملک کو آگے لے جانا ہے۔ خدا را اپنی نسلوں پہ ترس کیجئے اور اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ آپ کو پاکستان میں بہت ریسورسز ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری 60-70%
جو آبادی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت پہ انحصار کرتی ہے. ماشاء اللہ. دنیا کے جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے زرعی انپٹس سستے کیے ہیں. خدا را کسان کے حال پہ رحم کیجئے جس نے کرونا میں آپ کو بچایا ہے. بہت کسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی روٹی دیتا ہے اور پوری دنیا کو کھلاتا ہے. کیا بات. تو خدا را کسان کی حالت پہ رحم کیجئے اور پیٹرولیم کے آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جائیے جہاں سے دنیا میں آپ کو سستے انپٹس ملتے ہیں وہ درآمد کیجئے اور قوم کو اس عذاب سے بچائیے. اگر آپ نے اس وقت مقتدر حلقوں نے پاکستان کے لیڈرز نے جن کے ہاتھ میں تقدیر کے فیصلے ہیں یہ فیصلہ نہ کیا تو آنے والا وقت اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. مہربانی.